اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں فرمایا گیا کہ ہدایت ملنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کا فائدہ تبھی ہے کہ جب یہ باقی رہے۔ جی ہاں، اگر ساری زندگی کوئی ہدایت پر رہے لیکن مرتے وقت ہدایت چھن جائے تو ایسی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ایک روایت سماعت فرمائیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شک ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ بے شک کوئی شخص جنتیوں والے کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو پھر اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں والے کام کرتے ہوئے جہنم میں چلا جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اور ایک شخص جہنمیوں والے کام کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور اس پر تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جنتیوں والے اعمال کرتا ہوا جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین ایمان پر استقامت اور مرتے وقت اچھے خاتمے کی دعائیں کیا کرتے اور برے خاتمے سے ڈرا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا، آپ ساری رات روتے رہے۔ میں نے پوچھا آپ گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ آپ نے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا، گناہ تو اللہ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہیں ایمان کی دولت نہ چھن جائے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ پیارے اسلام بھائیو، اس آیت کا پیغام کیا ہے؟ پیغام قرآن کیا ہے؟ جی ہاں، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے میرا خاتمہ کیسا ہوگا، اور ایمان کی سلامتی کے لیے فکر مند رہنا چاہیے۔ اس کے لیے گناہوں سے بچنا، نیکیاں اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ایمان کی سلامتی کی دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ نوٹ سماعت فرما لیجئے اہم بات کہ اس آیت مبارکہ کا بکثرت پڑھتے رہنا، یعنی یہ دعا مانگتے رہنا بھی خاتمہ بالخیر کے لیے مفید ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔